السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فرسٹ آف آل تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مطلب میں آپ لوگ کیسے بھائی عامر حق بھائی اور یاسر مفتی یاسر کے ساتھ میں بات کر سکا. دونوں آپ کو جزاکم اللہ. انسپریشن ہے اور میں یہاں پہ بھی باہر پڑھ بھی رہا ہوں, پاکستان سے باہر آیا ہوں میں پڑھنے کے لیے, تو یہاں پہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں یونیورسٹی کے اندر, تو پلیز ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ میرا سوال صرف دو تھے, اگر ہو سکے دوسرے سوال کا جواب دیگا. پہلا سوال تھوڑا پاکستان کے ریگارڈنگ تھا, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کی ٹینیور کے دوران عاطف میاں جو ہیں وہ احمدی کمیونٹی سے تھے, تو ان کو ایڈوائزر بنایا تھا اس کا پاکستان کے اندر فائنانس منسٹر. تو اس میں جو سارے مطلب میرے پیرنٹس بھی اور جو کیا نام ہے میرے کیا نام ہے جو اور بھی وہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ٹیمپرمنٹ بلٹ اپ ہوا تھا کہ وہ کیونکہ احمدی کمیونٹی کے ہیں تو ان کو ہم لوگ عاطف میاں کو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. تو پھر میرے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے ہسٹری کا شوق ہے, تو میں نے دیکھا کہ نام ہے بھائی جب اسلامک کیلیفیٹس تھی تو اس میں تو سارے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو بھی رکھا ہوا تھا. تو میں سوال سمجھ گیا ہوں آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ کیا آپ کے ملک میں قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں؟ زبردست. ہم نے تو ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا نا. آپ نے کیا, وہ مانتے ہیں, وہ مان لیں کسی دن, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر اقلیت کو تمام حقوق ان کو ملیں گے. اور آفر کی بھی تھی عمران خان کے ہی دور میں, ٹو بی سیٹنگ دا ریکارڈ سیٹ. اس میں عمران خان نے 2019 اور 20 کے اندر جو مائنورٹی کمیشن تھا, نیشنل مائنورٹی کمیشن تشکیل دیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر مائنورٹیز کے کوٹے میں احمدی جماعت یعنی قادیانیہ مرزیہ جماعت شامل ہو جائے. ان لوگوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا. عاطف میاں جو تھا اس کو ایڈوائزری کے اندر جو ہے اس سے اسسٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور یہاں تک بھی بات کی گئی تھی کہ وہ سعودیہ MBS جو ہے محمد بن سلیمان جو ہے وہ بھی اس سے اسسٹنس لے رہا ہے. ٹویٹر کے اوپر اس نے کئی آرٹیکلز لکھے, شائع کیے, اور واقعی MBS اس سے سپورٹ لے رہا تھا. مگر ہم سعودیہ کے کسی کام کو جو کہ اسلام کے یا قانون کے خلاف ہوگا ہم اس کو نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کے اسلامک خلافت کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق کے کچھ اکاؤنٹنٹ سے جو کرسچنس تھے یا کچھ اس طریقے سے گورنمنٹ جابز میں تھے, انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا. وہ اسلام کی وہاں قانون کو مانتے تھے, خود کو ذمی یا خود کو مائنورٹی سمجھتے تھے, اور اس کے مطابق ان کو حقوق دیے گئے. وہ چرچ میں جاتے تھے, وہ اپنے ذبیحہ کھاتے تھے, ایون کہ مدینہ کے بازاروں میں ان کو شراب پینے کی یا کرنے کی, اپنے حرام چیزیں کرنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی, جو کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق بھی حرام کر رہے تھے. جی ہاں, قادیانیوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں. جی سوری, پاکستانی کانسٹیٹیوشن یعنی آپ جو ہے ایک ایسے شخص کو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی دے رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اس امینڈمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتا. کانسٹیٹیوشن کو تسلیم نہیں کرتا نا بنیادی طور پہ. اور عریف صاحب آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں, تو موسٹ پروبلی یہ کوشچن آپ سے کسی نے پوچھا ہوگا, تو آپ اپنے دعویٰ کے میں ایک اور بھی آپ آرگومنٹس میں ایڈ کر دیں کہ TTP سے ہمارا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ کیا تھا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے مطلب وہ کرا تھا کہ مطلب کہ پاکستان کے اندر اسلامک نصاب نہیں ہو رہا, تو اسلام کو پاکستان کی حکومت تو ہٹ جانا چاہیے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کیا تھا, پاکستان کی جیسے عمر بھائی کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا. تو اگر یہ پرنسپل طے ہے کہ آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو جب چیلنج کریں گے, کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے, تو پھر کیا ہم وہاں سے کوئی طالبان کا بندہ بٹھا دے وہاں پہ, اگر وزیر دفاع بنا دیں, تو آدمی ایکسیپٹ کرے گا اسے اس بیس پہ کہ ایک آدمی آپ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا ہے, تو آپ نے کیسے اس کو لے آئے ہیں؟ اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ ایک آدمی جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ نا کبھی کوئی فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کہتے ہیں کہ نہیں کانسٹیٹیوشن کے ایک چھوٹے سے حصے کو نہیں مانتے ہیں, اور دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بڑا واضح ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفی ہے, اور وہ ان چیلنجبل.